الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیو، کارگزاری ماشاءاللہ آپ کے سامنے آئی۔ بعض جگہوں کی کارگزاریاں اچھی بھی ہیں اور اکثر جگہوں کی کارگزاریاں قابل فکر ہیں، اور یہ جو بھی کارگزاری ہے جہاں یہ کمزوریاں ہیں، یہ کمزوریاں اس کی ذمہ داری یہ صرف وہاں کے لوگوں پر نہیں ہے جہاں یہ کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی اصل وجہ ہم اور آپ میں جتنے بیٹھے کرتے ہمیں آپ کو اس بات کو اپنے ذمے لینا پڑے گا، اپنی ذمہ داری میں، کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ماحول میں ایسی کمزوری ہے کہ کہیں کام نہیں ہے، کہیں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ دونوں باتیں ہی کام نہ ہونے کی اس پر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسلمان آباد ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، مکہ شہر اور مکے کی گلی گلی میں دعوت، مینا کے خیموں میں قبائل عرب میں جا کے دعوت، اور طائف میں جا کر کے دعوت۔ طائف جیسے سخت لوگ جنہوں نے نبی کو بھی نظر انداز کر دیا اور پتھر مار مار کے خون نکال دیا، ایسی بستیاں تو نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں پہنچ پا رہے ان بستیوں پہ۔ ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے استقبال کے ماحول میں کام کرنے، جہاں مسجدیں ہیں، پنکھے ہیں، سہولتیں ہیں، آرام ہے، ان جگہوں پر جماعت لے جا کر کسی طرح اپنے 3 دن لگا دو، کسی طرح اپنا چلہ لگا دو۔ نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں یہ ساری کمزوری ہماری مانی جائے۔ اب ہم یہاں پرانے کے نام پر جمع ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پرانے ہیں، پرانے کہہ کر کے سب جمع ہوئے ہیں۔ تو پرانا کون ہے؟ پرانا ہمارے یہاں پرانا ہونا وہ اوقات کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے یہاں پرانا ہونا صفات کے اعتبار سے۔ ایک علاقے کی کارگزاری سن کر کہ وہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں کلمہ یاد ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں غسل اور وضو کا پتہ نہیں ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں جو ہے وہ جن کے گھروں میں جو ہے وہ کوئی ماحول دین کا، اسلام کا نہیں ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جن میں ابتداء پھیل رہا ہے۔ اتنے حالات سننے کے بعد بھی اگر ہمارے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہم پرانے نہیں ہیں، اسلام میں تو جتنا پرانا ہے وہ اتنا ہی بے چین ہوگا، پرانے کی پہچان ہی یہ ہے کہ اتنا بے چین ہوگا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک علاقے والے آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنا حال سنایا کہ ہمارے علاقے میں آپس میں انتشار بہت ہے۔ مولانا محمد بن سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے حضرت کے، انہوں نے کہا شام میں آ کر کے علاقے والوں نے حالات سنائے، پوری رات حضرت نہیں سوئے اور روتے رہے، اور یہ کہہ کر کے روتے رہے کہ یہ علاقوں میں جو انتشار ہے اس کی وجہ میں ہوں، میری وجہ سے انتشار ہونا، بے چین ہونا، یہ پرانے کی صفت ہے۔ لیکن ہم پرانے تو ہیں، لیکن ہمارا پرانا ہونا
وہ اوقات کے اعتبار سے تو ہو رہا ہے، صفات کے اعتبار سے نہیں ہو رہا۔ صفات کے اعتبار سے پرانا ہونا نہیں ہو رہا۔ اصل پرانا وہ ہے جو صفات کے اعتبار سے پرانا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ پرانے کی پہچان دو مثال سے دیتے تھے۔ ایک پرانا تو وہ ہے جو گاڑی کی طرح پرانا ہے، گاڑی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی کمزور ہوتی ہے اور اتنی اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اتنی ہی وہ کمزور ہوتی ہے۔ اور ایک پرانا ہونا چاول کی طرح ہے کہ وہ چاول جتنا پرانا ہوگا اتنا قیمتی ہوگا۔ ہم اس کام میں لگے تھے تو ہماری قربانی بڑھی ہوئی تھی، کام کرتے کرتے 50 سال ہو گئے، اب ہم اور کمزور ہو گئے۔ بجائیے کہ قربانی بڑھتی، بجائیے کہ ہماری صفات بڑھتی، ہم اور کمزور ہو گئے۔ اب ہمارے اندر چاہتے تو ہیں لیکن ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو سارے گھر کا مال لے کر سفر شروع کیا، سارے گھر کا مال۔ پیچھے سے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، پیچھے اندھا بوڑھا باپ ہے، ان کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا۔ کون ہے وہ؟ کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ابو بکر سے جا کر کے میرا سلام کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے جا کے میرا سلام کہو، جنہوں نے سفر شروع کرتے وقت اپنی بچیوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا، ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ تبوک کا جب وقت آیا اور اس میں خرچ کرنے کا وقت آیا تو اپنے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ جب سارے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا، سارے جسم کے کپڑے اتار کے رکھ دیے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے یہ پیغام سنایا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے ابو بکر سے کہو ہماری اس تقسیم پر راضی ہیں کہ نہیں، ہماری اس تقسیم پر راضی ہیں یا نہیں۔ پرانا وہ ہے جو لگاتے لگاتے مٹ رہا ہے، لگاتے لگاتے مٹ رہا، جان بھی اور مال بھی، جان بھی اور مال۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبرائیل علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ابو بکر ہماری اس تقسیم پر راضی ہیں۔ لگاتے لگاتے یہاں پہنچ گئے۔ روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں۔ قرآن کا مطلب ہے یہ دوست لوگوں، یہ نہیں ہے ہمارے لیے قربانی ہے، ہمارا اسلام میں راستہ قربانی کا راستہ ہے۔ اس قربانی کے راستے سے اللہ تعالیٰ ساری امت میں دین کو زندہ کریں گے۔ جو لوگ اپنے نفسوں کو دبا کر اس کام میں چلیں گے ان کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا، ان کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوگا۔ اپنی ضرورتوں کو دبانا، اور ہم اپنی ضرورتوں کو اس لیے نہیں دبا رہے کہ ہمارا ذہن بھی اسباب سے ہونے کا بنا ہوا ہے، اسباب سے ہونے کا بنا ہوا ہے۔ جیسے دنیا والے اسباب کے محتاج ہیں، کام کرنے والا بھی اسی طرح اسباب کا محتاج بن کر چل رہا ہے۔ ہمارا ذہن بھی ایسے لگا ہوا ہے، 4 مہینے نہیں لگاتے اس لیے کہ ہم کرائے کے مکان میں، سالانہ 4 مہینے نہیں لگاتے اس لیے کہ خرچہ نہیں ہے۔ صحابہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کے پاس گھر میں پکانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس حال میں ساری قربانیاں دی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی
ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ صحابہ کی قربانیاں وہ اس پر نہیں تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال تھا، اس پر قربانیاں نہیں تھی، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال ہی نہیں تھا، اس کے بعد بھی دین پر چلنے کے تقاضے کو نہیں چھوڑا، کسی تقاضے کو منع نہیں کیا، نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، اور نہ ہی تبوک میں، کہیں منع نہیں کیا۔ مال خرچ کرنے کا تقاضا ہے، مال کا تقاضا ہے، لیکن کسی تقاضے کو مال کی وجہ سے نہیں چھوڑا، اور ہم مال کی وجہ سے دین کا تقاضا چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تقاضا دین کا لو، اور مال خرچ کرنے کے تقاضے کو اپنے ذمہ لو، چاہے جیب میں پھوٹی پڑی کیوں نہ ہو۔ ہم اللہ سے مانگیں گے، 2 طریقے پر کام ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی اسباب بنائیں گے اس تقاضے کے پورا ہونے کا، یا اللہ پاک اسباب کے بغیر اپنے فضل سے کام بنائیں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے کام بنائیں گے۔ خندق میں کیا ہوا؟ خندق میں کیا ہوا؟ ادھر 1500 صحابہ ہیں، ادھر 12,000 ہیں، ادھر ان کے پاس ہتھیار، فوج، کھانا پینا سب کچھ ہے، اور ادھر ہتھیار بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں۔ 3 حال صحابہ کے اوپر تھے خندق کے اندر، پیٹ میں بھوک تھی، کھانے کے لیے روٹی نہیں، جسم میں سردی تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سمجھے؟ اور دل میں خوف تھا، بچنے کے لیے کوئی حالات نہیں، دل میں خوف، جسم میں سردی، اور پیٹ میں بھوک، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے دشمن سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو اپنی پشت بنایا، خندق میں پیچھے پہاڑ، اور آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ پہاڑ کے آگے درمیان میں صحابہ، اور اس کے آگے خندق، خندق کھودی جا رہی ہے، پیچھے پہاڑ ہے کہ دشمن وہاں سے آ نہ سکے، آگے خندق ہے کہ دشمن اسے کود نہ سکے، لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک صحابی آئے، انہیں اپنا دامن اٹھایا، پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھایا تو 2 پتھر بندھے تھے، اور پیٹ پہ پتھر کب بندھے؟ جب آدمی اتنا بھوکا ہو جائے، اتنا بھوکا ہو جائے کہ بھوک کی وجہ سے کھڑا ہونا دشوار ہو جائے، تو پیٹ سے پتھر باندھے جاتے ہیں تاکہ کلیجہ تھم جائے اور کھڑے ہونے کی اسے طاقت مل جائے، ورنہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس بھوک کی وجہ سے گر جائے گا۔ اس بھوک میں تقاضے پر اٹھنے کے لیے پتھر باندھے جاتے ہیں پیٹ سے، تاکہ پیٹ سے پتھر باندھے تو کلیجہ تھمتا ہے آدمی کا، ورنہ کلیجہ ہلتا ہے بھوک میں آدمی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، ٹانگوں میں کپ کپی آتی ہے، اس کپ کپی سے بچنے کے لیے پیٹ سے پتھر باندھے جاتے ہیں، پتھر باندھے گئے پیٹ سے، اور پتھر باندھ کر خندق کھودی جا رہی ہے، ایک پیسہ جیب میں نہیں ہے، اور 12,000 سامنے دشمن مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا خندق میں ہمارے اوپر حال تھا، ایسا حال ہمارے اوپر کبھی نہیں آیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم خوف کی وجہ سے ہمارے کلیجے ہمارے منہ میں آ رہے تھے، اتنا خوف، جیسے بارش میں ایک بکری بھیگی ہوئی ڈرتی رہتی ہے، ایسی ہمارا حال تھا خندق۔ اللہ پاک نے کھانے کے بغیر، پیسوں کے بغیر، ہتھیاروں کے بغیر، فوج کے بغیر، اللہ پاک نے کیا کام کیا؟ مدد فرمائی، مدد فرمائی۔ 12 کے 12,000 دشمنوں کا منہ پھر گیا، چھوڑ کے بھاگ گئے، بڑا نقصان ہوا۔ اور اللہ کے ایک صحابی تھے، نام کیا تھا ان کا؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیوی نے کہا کہ 1 مہینے کا محاصرہ خندق میں، 1 مہینہ ہو گیا پڑے پڑے۔ بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور اس کا سالن بنایا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 6 آدمی بس ان کی دعوت کر کے آ جاؤ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے آپ کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ 5 آدمی یا 6 آدمی بس ان کی دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق سے خطاب کر کے فرمایا کہ سارے اہل خندق کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ کے. وہ گھبرا گئے, بھاگے گئے 20 جگہ کہا. اللہ کے نے فرمایا کہ جو کچھ ہے سالن اور روٹی چھیڑنا نہیں, اسے ایسے رکھو. خود آپ بیٹھ گئے اور سالن نکالتے رہے اور اہل خندق کو بلا کر کے دسترخوان پہ کھلاتے رہے. روٹیاں بھی ڈھکی ہوئی ہیں, سالن بھی ڈھکا ہوا ہے, اسی میں سے نکالتے ہیں, اسی میں سے سالن نکالتے ہیں. 1500 لوگوں کو کھانا کھلایا اسی 6 لوگوں کے کھانے. میں نے آپ سے کیا کہا, ہمارا ذہن اسباب کا بنا ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کے لیے اسباب ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اسباب کی بے سرو سامانی کی حالت میں اپنے آپ کو تقاضے کو کھڑا کریں. اللہ چاہے گا تو ہمیں وہ اسباب مہیا کر دے گا, اللہ چاہے گا تو اس تقاضے کو بغیر اسباب سے پورا کرا دے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. تو بھوک کے لیے روٹی چاہیے, یا تو 1500 آدمیوں کے لیے کے لائق روٹی چاہیے, یا 1500 آدمیوں کو کھانا 1500 آدمیوں کی روٹی کے بغیر ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ چاہے تو 1500 آدمیوں کے لائق روٹی دے دیں اور سالن دے دیں, اللہ چاہے تو 5 آدمیوں کے کھانے کو 1500 کو بنا دیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے اوپر چھوڑ دو. تو 5 آدمیوں کا کھانا 1500 لوگوں نے کھایا. اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جابر بن عبداللہ سے کہ اس بکری کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کر کے لاؤ. وہ جمع کر کے لائے, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن گئی. فرمایا کہ اے عبداللہ, اے جابر, تم اپنی بکری کا بچہ سنبھالو, ہمیں ہمارے اللہ نے کھلا دیا. ہمیں ہمارے اللہ نے کھلا دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, چلتے چلتے سفر میں تھک گئے, پیاس لگی, کہا کہ دیکھو کوئی بکری ہے. تو ریوڑ میں بکری تھی تو اسے منگایا بکری کو. کہا کہ یہ بکری ہے لیکن یہ دودھ والی بکری نہیں ہے. وہ جو بکری کا بچہ ہی تھا اس کے تو چھوٹے چھوٹے تھن تھے, نہ اس نے کبھی بچہ دیا, نہ اس کے تھنوں کا کبھی دودھ آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, بس بکری ان کے. بکری کو بلایا اور اس کے تھنوں میں ہاتھ لگایا تو اس قدر دودھ بہ رہا تھا کہ پوری بالٹی بھر گئی. اللہ چاہے تو دودھ والی بکری سے دودھ دے, اور اللہ چاہے تو بغیر دودھ والی بکری سے دودھ دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں تردد ہوتا ہے کہ ہم تقاضے پر کیسے کھڑے ہوں, یہ تقاضا کیسے پورا کریں, 4 مہینے کیسے لگائیں, 6 مہینے کیسے لگائیں. انتظام نہیں ہے, آپ کو اپنی جان پیش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس جان کے پیش کرنے پر ساری چیزوں کا انتظام کریں گے. بس ایک ہی چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اپنی جان پیش کریں گے کام کے لیے, سوال کسی سے نہیں کریں گے. مدد کس پر آئے گی, اللہ کی مدد کس پر آئے گی, سوال سے بچنے پر. مدد کس پر آئے گی, ایک ہے اللہ سے مانگنا, ایک ہے لوگوں سے مانگنا. اس سے بچا لو, پھر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر رہبری, قدم قدم پر نصرت, قدم قدم پر فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو, جتنے لوگ ہوں گے اپنے دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے, اور ان لوگوں کو ایسی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے جنہیں کلمہ بھی آتا ہے. اللہ ہم زندگی نکالتے ہوئے سیکھیں کہ ہمارے پاس اگر سواری ہو جاتی اور پیسے ہوتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے, اور ہم بھی یونیورسٹی میں پہنچ جاتے, اور ہم بھی جا کر کے جو ہے وہ تقاضے پورے کر لیتے. کسی میں نکالتے ہوئے کوئی نہیں. سب سے بڑی توفیق ہے اللہ نے ہمیں جان دی ہے, اور جان کے ساتھ اسباب دیے ہیں. جان کے ساتھ کیا دیے ہیں, اسباب. زبان سبب ہے, کان سبب ہے, ہاتھ سبب ہے, پیر سبب ہے, یہ سارے اسباب ہیں. دعوت کا تقاضا اسی سے پورا ہوگا, تعلیم کا تقاضا اسی سے پورا ہوگا, ذکر اور نماز کا تقاضا اسی سے پورا ہوگا. یہ اسباب ہیں, ان میں لگو. اللہ پاک
चारों सिमतों में हिदायत देंगे। दावत में लगो, तालीम में लगो, जिक्र में लगो, नमाज में लगो, खिदमत के काम में लगो। इन्हीं में लगने से चारों सिमतों में अल्लाह पाक हिदायत देंगे, और इन्हीं में लगने की बरकत से चारों अक़वाम में हिदायत देंगे, यहूद में, नसारा में, मुशरिक में, सब इसे सकेंगे। अल्लाह के नबी की कुर्बानी ताइफ में थी, ताइफ वालों ने पत्थर मार के खून खून कर दिया। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह ये नहीं तो इनकी औलाद, ये दुआ मांगी थी, ये नहीं तो इनकी औलाद। और दुआ किसके हक में कबूल हुई? पत्थर मारने वालों के हक में। आप मदीने गए, हिजरत करके पीछे से पहुंच गए सारे, अभी तो औलाद भी नहीं आई, वही पत्थर मारने वाले पहुंच गए। दुआ की थी औलाद के लिए, अल्लाह अगर इनके मुकद्दर में हिदायत दी तो इनकी औलाद को दे दे, इनकी नस्लों को दे दे। नस्लों तक की नौबत में ही अल्लाह के नबी की दुआ ऐसी थी कि वही ताइफ वाले पत्थर मारने वाले मदीने पहुंच गए पीछे पीछे। यही हम तैयार हैं, नौबत नहीं आई। ऐसे काम होंगे दुआओं पर, आपकी कुर्बानी, आपकी फिक्रों पर। आप जो कुर्बानी लेके जाओगे इन बस्तियों के अंदर, कुर्बानी लेके जाओगे इन बंजर कमजोर बस्तियों के अंदर, नहीं आप तो, हम तो ये चाह रहे हैं कि 3 दिन ऐसी जगह लग जाए जहाँ मस्जिद में सारी सहूलतें हों। हमने कब चाहा कि हम ऐसी जगह जाके काम करें जहाँ लोग डंडा लेके खड़े हों? हम भी तो नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि आराम से तकाजा पूरा हो जाए। कोई आदमी तो ताइफ वाले के इस्तकबाल के लिए खड़े थे, ताइफ वाले जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं वो इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब ऐसा हाल आया और उनका मुकाबला किया तो अल्लाह ने दुआओं पर उनके लिए फैसले कर दिए। सारी बस्तियां निकल जाएंगी, सब इस्तकबाल करने वाले बन जाएंगे, सब जगह काम होगा, सब ठिकानों पर काम होगा। हम उस तरतीब पर मेहनत करें, उस तरतीब पर अल्लाह के नबी हमें सिखा कर करें। कोई कमजोरी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ज़ुहद के तहत हमें जो है अपने आप को लाना है। आपका तरीका ज़ुहद ही दावत है, हर तरीका दावत नहीं। हर तरीका दावत नहीं है, हर तरीका दावत नहीं, हर तरीका मेहनत दावत नहीं है। आपके तरीके के मुताबिक मेहनत करना दावत है, और अल्लाह की मदद उस दावत के साथ है। अल्लाह की मदद उस दावत के साथ है जो दावत अल्लाह के नबी, जो तरीका अल्लाह के नबी का है। तो अल्लाह के नबी का तरीका ताइफ में जाना है। आप दावत के लिए ताइफ गए तो हम क्यों नहीं जाते इन बस्तियों के अंदर? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पहले जिस गांव में जमात ठहर सकती है, अपनी जमात को वहां ठहराओ और जाकर के उस बस्तियों में जाकर पैदल चल करके मुलाकातें करो, काम करो। मजाक बनेगा, लोग थोड़ा सा दौड़ाएंगे, थोड़ा सा भगाएंगे, थोड़ा सा कुछ होगा, इसी में से अल्लाह ताला नुसरत के हालात पैदा करें। ये है पुराना होना, पुराने वक्त का काम तो ये है। कुर्बानी का जहन बनाओ। अगर कुर्बानी नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता असबाब से होने का यकीन दिल में उतर जाएगा। पहले ईमान के लिए है, और ईमान ये है कि अल्लाह की ज़ात और सिफात का यकीन दिल में उतरे, और असबाब का नहीं, आमाल का यकीन दिल में उतरे। अल्लाह पाक ने हमें आपको असबाब के बदले में आमाल दिए, असबाब के बदले में आमाल दिए। इसका जहन बने हमारा। ये मेहनत इसलिए है, हमारी तरक्की इस पर है कि हमारा यकीन आमाल से बने। ये ईमान के बनने का तकाजा है। हम भी अगर दुनिया वालों की तरह अपने आप को ऐसे उठा के रखेंगे तो हम दिन ब दिन काम में कमजोर हो जाएंगे, असबाब की मोहताजी का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह चाहेंगे तो हमें हमारे काम के लिए असबाब मुहैया कर देंगे। असबाब पहले मुआफिक नहीं होंगे, पहले कुर्बानी होगी, उसके बाद असबाब मुआफिक होंगे। पहले कुर्बानी होगी,
اس کے بعد اسباب کی موافقت قربانی کے بعد ہے. اسباب کے موافق ہونے پر کام نہیں ہوگا بلکہ کام کے ہونے پر اسباب موافق ہو. بس سمجھو اچھے طریقے سے. اسباب کے موافق ہونے پر کام نہیں ہوگا, کام ہونے پر اسباب موافق ہوں. سارے اسباب ہماری موافقت میں آ جائیں. اسباب کے موافق ہونے سے یہ کام نہیں چلے گا. ہر حال میں کام کرنے سے اسباب موافق ہو جائے. ہر حال میں کام کرنے سے اسباب موافق ہو گئے. اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ اسباب تو ہمیں برتن کی طرح ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. ایک ٹہنی دیتے ہیں, درخت کی ٹہنی, وہ تلوار بن کے کام کرتی ہے بدر کے اندر. یہ ہے اسباب کی حیثیت. اسباب کی حیثیت یہ ہے کہ 5 لوگوں کے کھانے میں 1500 لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ اسباب کی حیثیت ہے. ایک درخت کی ٹہنی تلوار بن کے کام کرتی ہے. یہ اسباب کی حیثیت ہے. ساری دنیا کے اسباب عمدے برتن ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس میں جو ارادہ کر لے وہ ہے. اللہ پاک ارادہ کرے تو لکڑی ہے, اور اللہ پاک ارادہ کرے تو سانپ ہے. جو اللہ پاک جس چیز میں جو ارادہ اللہ پاک کر لے بس وہ ہے. ان کو مت سوچو, اسباب کو مت سوچو, قدم اٹھاؤ. جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبوک میں اپنے کپڑے بھی اتار کے رکھے اور ہجرت کے سفر میں اپنے گھر کا مال بھی لیا, تو کون سی چیز ختم ہو گئی؟ ان کا نام روشن ہو گیا قیامت تک. نہ بیوی گئی, نہ بچے گئے, نہ خاندان گیا. سب سے زیادہ خاندان والے, بچے والے, اولاد والے آج تک ان کا نام ہے. جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے. کون سی چیز میں کمی آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا, اللہ پاک نے جلنے دیا. بولو نا, اللہ پاک نے جلنے دیا. انہوں نے 20 بچوں کو جنگل میں ڈال دیا, اللہ پاک نے اجاڑ دیا. قربانی دی جائے گی, تقاضے ڈالے جائیں گے, تقاضے آپ کے اوپر آئیں گے, اس کا مجاہدہ 20 بچوں کو بھی کرنا پڑے گا. حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو, جنگل میں کس کو رہنا پڑا؟ 20 بچوں کو. حکم ہے ابراہیم علیہ السلام پر, اور جان پر کس کی بن رہی ہے؟ 20 بچوں کی جان پر. لیکن ان سے تقاضا پورا کرایا جا رہا ہے, اور ان کے 20 بچوں کو بھی چھانٹا گیا ہے. انہوں نے ایریا رگڑی ہے اس زمین کے اندر, اور وہ عورت ذات ہو کر کے اس جنگل بیابان میں رہی ہے. قربانی اس طرح دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قربانی لے کر کے اپنے بندے کو آباد کرتے ہیں, برباد نہیں کرتے, ہلاک نہیں کرتے. حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہے, حالات تربیت کے لیے ہوتے ہیں. قربانی ترقی کے لیے ہوتی ہے. قربانی قرب ربانی ہے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی. اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے نہیں دیا, 20 بچوں کو جنگل میں اجڑنے نہیں دیا, اور چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو کٹنے نہیں دیا. سب کچھ تو ہوا. ہم اگر قربانی دیں گے انہی لائنوں سے, اپنی ذات کی قربانی, اپنے بچوں کی قربانی, اپنی اولاد کی قربانی. یہ 3 قربانی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی ہے. ایک اپنی ذات کی قربانی, آگ میں گئے. ایک اپنے پریوار کی قربانی کے جنگل میں ڈال دیا, اور ایک اپنی اولاد کی قربانی کی چھری رکھ دی. یہ قربانی ہے. اس قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ ان کی برکت سے آج بیت اللہ, ان کی برکت سے بیت اللہ, ان کی برکت سے زمزم, ان کی برکت سے آج اس امت کو حج کا فریضہ ملا. جس نے حج کر لیا وہ ایسا ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس کے پچھلے سارے گناہ ختم. اور حج میں کیا ہے؟ ان تینوں کی نقل اتارنے کا نام حج ہے. ان تینوں نے جو کیا ہے اس کی نقل اتارنا ہو جاتی. جیسے وہ پیاس میں دوڑی تھی ایسے دوڑ لو. جیسے انہوں نے جو ہے وہ شیطان کو جب وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے آیا, جیسے انہوں نے شیطان کو پتھر مارے ایسے جا کے پتھر مار لو. جیسے انہوں نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری رکھی ایسے جا کر کے قربانی دے دو, ذبح کر دو.
بس اسی کا نام حج ہے، اور اتنا کام کر لیا ان کی نقل میں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، پچھلے سارے گناہ صاف ہے۔ سوچو تسی اللہ نے ان کو کتنا مقبول کیا کہ ان کی نقل اتارنے والوں کا حال یہ کر دیا کہ جاؤ اثر نو اعمال کرو، تمہارے کوئی گناہ نہیں۔ تو قربانی آدمی کو ضائع کرتی ہے یا آباد کرتی ہے؟ بولو نا۔ تو قربانی دینے میں کمی نہیں کرنی، ہمیں قربانی کا ذہن بنانا، کریں گے انشاءاللہ؟ تیار ہو؟ تو اس مجلس سے مطالبہ ہے قربانی کے اعتبار کے لیے کہ سالانہ 4 مہینے، نمبر 1 سن لو پہلے، سالانہ 4 مہینے اور 2 مہینے نظام الدین، سالانہ 4 مہینے اپنی مسجد کی جماعت لے کر نکلنا، پھر واپس آ کے 4 مہینے اپنے مقام پر دینا، 4 مہینے یا 3 مہینے، اس کے بعد 2 مہینے نظام الدین آ کے دینا۔ یہ 6 مہینے کی ترتیب ہے سب کے لیے، 6 مہینے۔ اس مجمع میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو جاؤ جو 6 مہینے کے لیے تیار، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بس اس مجمع میں ہاتھ بار اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، 6 مہینے کے لیے جو مجمع میں تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ کون نام لکھیں گے؟ یہ لکھیں گے زاہد بھائی، یہ آ کے مقامی ہے، یہ لکھیں گے لکھو زاہد بھائی، نام لکھو۔ سالانہ 6